یا لطیف فقیر بھی پڑھ لے تو اگلے دن کروڑ پتی بن جائے گا۔ 71 بار پڑھو شام تک کروڑوں مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج رب کعبہ کے ایک صفاتی نام یا لطیفو کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ رب کا ایک ایسا نام ہے جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، شام تک آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رات کو پڑھ لیں، صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھیں، پہلے میری بات کو سمجھیے گا، یا صبح جیسے ہی اٹھیں، اٹھتے ساتھ ہی اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنا آسان سا وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یا لطیفو کا پڑھ لیجئے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لینا۔ اگر 200 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 400 کروڑ دیں گے۔ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو میں نے کئی مرتبہ کیا۔ یہ وظیفہ آپ کو ایسی مجرب کتاب سے بتانے لگا ہوں، جو کہ یہ کتاب شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہے۔ جس کسی کو بتایا، آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو میری باتوں پر جب یقین آئے گا تب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں گے۔ 5 منٹ کا تو یہ پورا عمل ہے۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے اس پورے عمل سے فقیر بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی ذمہ داری دیتا ہوں کیونکہ اس وظیفے کو میں نے کئی سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو، انہوں نے جب بھی مجھ سے رابطہ کیا، میرے ایسے بہن بھائی جو دکھ تکلیف، بیماریوں میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کئی لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، مفلسی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیسیں نہیں دے سکتے، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں، لوگوں کے مسائل میں سارا دن سنتا رہتا ہوں اور ان کو میں ہمیشہ وضاحت بتاتا رہتا ہوں۔ آج کا وظیفہ صبح اٹھ کر پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ صبح اٹھتے ہی یہ عمل کر لیجئے تاکہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ نئے دن کے ساتھ آپ ایک نئی زندگی گزار سکیں۔ اس وظیفے کو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو بتایا ہو، اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ وظیفہ کسی پر بے فائدہ گزرا ہو۔ ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں، ایسا آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کئی لوگوں کے پیغام آئے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دولت کا طوفان لانے کے لیے آپ نے جو عمل بتایا، ہماری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آ گیا۔ یہ وظیفہ تو میں نے لوگوں کو بتایا اور بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اس وظیفے کو میں نے خود بھی پڑھا، اپنی کئی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کوئی تو ایسا بندہ ہو جس نے بولا ہو کہ میری حاجت پوری نہ ہوئی ہو، اور کوئی ایسا بندہ آج تک نہیں ملا۔ لوگوں کی ایسی ایسی مرادیں، ایسی ایسی حاجتیں پوری ہو گئیں جو بہت عرصے سے ادھوری تھیں۔ ایک ہماری بہن نے کچھ دنوں پہلے، جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، 3 دن میں ان کا اپنا ذاتی مکان بن گیا۔ 3 دن کے اندر الجھے ہوئے کام، بگڑے ہوئے کام سنور گئے۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو ایک دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر دوسرے دن بھی پڑھنا۔ ایک ہی دن میں بگڑے کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جائز حاجت ہوگی، چاہے آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو کوئی مہنگی گاڑی چاہیے جو کہ آپ لوگ کہیں خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، چاہے اس کی لاکھوں کروڑوں میں مالیت ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہو مانگ لینا۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، پوری دنیا جہاں کی دولت بھی، شہرت بھی مانگ لو تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اب عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے سو جائیں، صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں، جیسے ہی آنکھ کھلے تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آپ بھی رحمان و کریم رب کے جل جلالہ کے رحمت و برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یا لطیف کا یہ وظیفہ کیجیے۔ آپ نے گھر کے کسی بھی خاموش کونے میں بیٹھ جانا ہے، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں۔ خاموشی ہوتی ہے
یا جب بھی آپ اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ نے مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ پورا عمل سمجھنا، آخر تک ویڈیو دیکھنا۔ اگر فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا ہے تو 2 سے 5 منٹ کی یہ ویڈیو اب تک مکمل دیکھنی ہے۔ ایک ایک بات کو میں جو آپ کو بتاؤں گا یہ سمجھنی ضروری ہے۔ سمجھو گے تو دوبارہ پوری ویڈیو نہیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو سکپ کرتے ہوئے کاٹتے ہوئے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر وظائف سمجھ میں نہیں آتے، اور وظائف کا اثر بھی نہیں ہوتا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے، کب دعا کرنی ہے، کیسے نیت کرنی ہے، کیسے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو، اپنی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو 2 سے 4 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، جیسے میں بتاؤں گا اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا آسان عمل ہے کہ جو بھائی بہن بالکل ان پڑھ ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی یہ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آتا ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہی ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل ہونے پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے۔ یہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام کی انتہا ہے۔ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس کے فرشتے اہل ایمان بھی پابند فرما دیا کہ سب میرے محبوب پر درود سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود پاک پڑھا کرو، تم بھی ان پر خوب سلام اور درود بھیجا کرو۔ اللہ والوں، درود پاک کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں کس قدر درود شریف پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، البتہ زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، سارے کا سارا وظیفہ آپ کے لیے کیوں نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرے غموں کی کفایت ہوگی اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ درود السلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے، دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس و نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلے پہ بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اگر فاسق و فاجر پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔
اس لیے میں اکثر وظائف میں درود و پاک پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بھی وظائف پڑھیں کوشش کریں کہ درود و سلام اول و آخر لازمی پڑھ لیں، چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رشیدو، یا رشیدو۔ رب کعبہ کا ایک نام یا رشیدو، یا رشیدو۔ 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا طریقہ ہے، یہ بڑا ہی کمال وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، آپ کا اپنا فائدہ ہے، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے۔ آج کا جو عمل ہے، غیبی دولت کا جو عمل ہے، جو آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ 11 مرتبہ یا رشیدو کو پڑھ لیا، جب 11 مرتبہ پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے یا لطیف، تو میرے رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ پھر یا لطیف پڑھنے والے پر رب کی ایسی برسات ہوتی ہے، فقیری بادشاہی میں بدل جاتی، گھر کے حالات تنگ دستی سے فقیری سے غربت سے امیری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے یا لطیف کو 71 بار پڑھنا ہے۔ 71 بار سن کر یہ نہ سمجھنا کہ وظیفہ بہت لمبا ہے۔ یا لطیف 71 بار پڑھنے والا ایک دن کے اندر کروڑوں کا قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی۔ یہ نہ سوچنا کہ قرض کیسے اترے گا۔ جب آپ مایوسی میں چلے جائیں، جب آپ کو کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو 11 بار یا رشیدو پڑھنے کے بعد یا لطیفو کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 71 مرتبہ یا لطیفو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں پڑھ لو، لیکن 71 بار پڑھتے ہی آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر جو مانگو، آپ کی ہر حاجت ہر مقصد کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ میرا رب اپنے ناموں کے طفیل، اپنے ناموں کی فضیلت سے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔